ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں مینا چڑیا رہا کرتی تھی۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ کچھ تو کھانے کو دے دو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پلیز میری مدد کر دیجیے۔ کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میرے پاس کھانے میں کچھ نہیں ہے۔ جا کر تم کسی اور سے مانگو، بھکارن کہیں کی نہ ہو تو۔ کھانے کو کچھ ہوتا نہیں، آ جاتی ہے مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے۔ جاؤ جاؤ یہاں سے، کچھ نہیں ہے۔ آج تو کالو جی کو بھی کوئی کام نہیں ملا۔ جاؤ بھائی جاؤ، کہیں اور سے جا کر بھیک مانگو، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے کہہ کر وہ چلی جاتی ہے پنکی فصلوں میں۔ ہے اب کس سے مانگوں، مجھے تو اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ یہ بٹکو آنٹی کہاں گئی ہے؟ بٹکو آنٹی، کیا آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا میں نے۔ اچھا، ابھی تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ جی بٹکو آنٹی، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا اچھے سے۔ اچھا، تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں کچھ تمہارے لیے کرتی ہوں اور کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے بٹکو آنٹی، کھانے کو کچھ لے کر آئیے، بہت بھوک اچھا ایسا کرو، تم میرے گھر کا کام کر دیا کرو اور پھر میں تمہیں کھانا بھی دیا کروں گی اور تنخواہ بھی۔ آپ کا بہت شکریہ جو آپ کھانے کو کھانا دو گی اور گھر میں رہنے کی اجازت بھی۔ اچھا، میں یہاں پر ہوتی ہوں تو گھر کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، اس لیے تمہیں چلو گھر چلو میرے، یہ میرا گھر ہے، اسی کی صفائی کرنی ہوگی تمہیں۔ ٹھیک ہے بٹکو آنٹی، میں صفائی کیا کروں گی۔ ایسے ہی وہ روز صفائی کرتی۔ ایک دن کالو آتا ہے اور چوری کر لیتا ہے۔ یہاں پر تو سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو ایسا کرتا ہوں، اس ڈرو میں دیکھتا ہوں کوئی سونا وونا۔ مجھے تو کسی کی آواز بھی نہیں آ رہی، لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، بھاگ جاتا ہوں یہاں سے۔ ارے چنکی کہاں گئی ہو؟ جی بٹکو آنٹی، کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان دکھ رہی ہیں؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ہے؟ نہیں تو کوئی بھی تو نہیں ہے، تھوڑی دیر میری آنکھ لگ گئی تھی، میں سونے چلی گئی تھی۔ سارے گھر کا کام شام میں نے نپٹا لیا ہے، اس لیے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں، اس کے بعد ہی کچھ۔ یہ کیا، میرے گھر کی چوری ہو گئی ہے اور تم چپ کر کے آرام سے سو رہی ہو؟ لیکن مجھے تو آواز ہی نہیں آئی، میں تو تھوڑی دیر سو رہی تھی۔ لگتا ہے یہ چوری تم نے کروائی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میرے گھر کو لوٹنے آئی تھی، میں نے تو تم پر رحم کیا اور تم مجھے لوٹنے آئی تھی۔ نہیں بٹکو آنٹی نہیں، کیا نہیں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ سب کچھ تمہارا کیا ہوا ہے، تمہیں تو سزا دینی ہی پڑے گی، پھر تمہیں پتا جائے گا، سزا تمہیں دوں گی تو پتا لگے گا، ورنہ تو تمہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ تمہیں اس ساتھ میں کر کیا سکتی ہوں۔ ایسا کچھ کروں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی، بڑی آئی مجھے دھوکہ دینے والی۔ دھوکہ دو گی میں تجھے؟ نہیں بٹکو آنٹی، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ایسے ہی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چوری کی تھی، یہ میری چاچی کی بیٹی ہے، اسے معاف کر دو۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ آپ کا گھر ہے تو میں کبھی چوری نہ کرتا، مجھے معاف کر دو۔ اچھا تو تم نے چوری کی تھی، شکر ہے میں نے اس ننھی پیاری چڑیا کو کچھ نہیں کہا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ کیا تم ایمانداری سے بھی تو کام کر سکتے تھے؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہو، میں آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کبھی ایسے ہی وہ چلا جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں میری کہانی کو۔